صاحب یہی سوال لے کر میں آپ ہی کی جانب آ جاتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد اب معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ سنا دیکھیے، یہ سوال تو آپ کا بہت پریسائز ہے، لیکن اس کا جواب اتنا پریسائز نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے نتیجے میں جو ہماری ڈائریکشن خراب ہو چکی ہوتی ہے اس کو ایک ڈسپلن میں لانے کی کوشش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اوورآل جو ہم نے اپنے معاشی حالات بہتر کرنے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنی پالیسی بنا کر ایک سسٹینیبل پروگرام کے تحت ہم نے آگے چلنے، پھر کوئی حالات بہتر ہونے کی بات ہوگی. لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام اس کانٹیکسٹ میں ضروری تھا جب ہمارے اوپر ڈیفالٹ کے بادل منڈلا رہے تھے، اور ہمارے اندرونی اور بیرونی جو کچھ لوگ ہیں سب کی نظر اس بات پر جمی ہوئی تھی کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کیا تو کل کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسی صورتحال نہیں دیکھنے کا موقع ملا، اور ہم نے دوبارہ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں لے کے آئے، عالمی مالیاتی اداروں کا اعتماد دوبارہ حاصل کیا، اور ہمیں ایک وے فارورڈ ملا. یہ مشکل صورتحال ہے، لیکن ان معاملات کو جو معاشی صورتحال کی بہتری کا تعلق ہے وہ الٹیمیٹلی اس وقت آئے گا جو آئندہ کی منتخب حکومت ہوگی، اس نے جو اپنا ایک ویژن دینا ہے، اس نے جو ایک اپنی پالیسی بنانی ہے، اور تمام اداروں نے مل کر صورتحال کو بہتر بنانا ہے، وہ سفر تو پھر شروع ہوگا. یہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ تھا جس کے تحت ہم انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس تھیں اس کو فلفل کر سکیں، اور اپنے ہمیں ایک بریدنگ سپیس ملی ہے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے. دیکھیے، ہمیں وہ فیصلے جو ہم ماضی میں ہم نے نہیں لیے، گزشتہ ایٹ لیسٹ 15-20 سالوں میں بہت سے ایسے معاملات تھے جس کے نتیجے میں ہمیں سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچتا رہا. یہی پبلک سیکٹر کمپنیز کی ہم بات کر لیں جہاں 600-700 روپے ہمیں سالانہ نقصان پہنچتا ہے. ہم نے پاکستان سٹیل مل کی وجہ سے تقریباً ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی $18 ارب کا نقصان اٹھا لیا، لیکن 17-18 سال گزرنے کے باوجود اس سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکے. نہ اس کی ہم پرائیویٹائزیشن کر سکے، نہ اس کو ہم فل سکیل پر اس کا آپریشن سٹارٹ کر سکے، اور نہ ہی کوئی اور سلوشن دے سکے، اور بہت سی سیاسی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. لیکن اب کچھ ٹائم کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اسپیشلی جب سے ایس آئی ایف سی بنی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں. عسکری قیادت اس کے اوپر بہت فوکسڈ ہے، اور سیولین قیادت بھی ان چیزوں کو ریلائز کر رہی ہے کہ اب بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. وہ پاکستان سٹیل مل ہو، وہ پی آئی اے ہو، وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہوں، وہ دیگر خسارے میں چلنے والے ادارے ہوں، تو ہم نے ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن دینا ہے، اور اس کے اوپر اب تیزی سے کام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 82,000 ارب کے لگ بھگ ہم قرضے لے چکے ہیں. کوئی بھی ملک قرض کس لیے حاصل کرتا ہے؟ اپنی مختلف اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کچھ ایسے منصوبے شروع کرنے کے لیے جس سے آنے والے دنوں میں ترقی کی رفتار بہتر ہو، آپ بہتر ارن کریں، اپنے قرضے بھی ادا کر سکیں، جی ڈی پی گروتھ ہو، اور عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام ہوا، پولیٹیکل حکومتوں، سیاسی ادوار میں حکومتوں کو اپنی ان پالیسیز کو صحیح ڈائریکشن کے اندر امپلیمنٹ کرنے کا موقع نہیں ملا، بالخصوص جب 2 یا 3 سال بعد یہ پتہ چل جائے کہ کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور مستقبل میں کیا ہوگا، ہم دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. وہاں سے ان قرضوں کا غلط استعمال شروع ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ قرض کا شارٹ ٹرم میں پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے منصوبوں کے اوپر ہمارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن معاشی صورتحال نہیں سدھرتی. تو میرے خیال میں جب ہم نے شروع میں بات کی تھی، مساق معیشت ہونا چاہیے، جو بھی آپ بڑے فیصلے کریں لانگ ٹرم بیسس کے اوپر ہونے چاہیے. کہیں سے آپ قرض لیتے ہیں تو پھر آپ کوئی عوامی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے شارٹ ٹرم میں یہ ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنائیں گے. پھر آپ لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس کے اوپر پروجیکٹس بنائیں گے جو ملک کی معیشت کو حقیقی معنوں میں ڈیلیور کر سکیں. تو میرے خیال میں جب سیاسی استحکام ہوگا اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گی، اور جو نئی فریم ورک بنے گا معاشیت سے متعلق اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، تو پھر ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو سکے گی. ادروائز آئی ایم ایف کا پروگرام صرف بریدنگ سپیس ہے.